عطا کرتا ہے، یعنی وہ چیز جو انہیں ضرورت تھی عطا ہو رہی ہے کس اسم کے ذریعے سے؟ رحمان ہونے کے ذریعے سے، اور حضور اسی رحمانیت کے مظہر ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دوسرا رحیمیت خداوند متعال ہے۔ خود قرآن نے کہہ دیا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، حضور رحیم بھی ہیں، رحمت رحمانیہ کے مظہر بھی ہیں، رحمت رحیمیہ کے مظہر بھی۔ تو ایک شخص جو رحمت رحمانیہ کا بھی مظہر ہو، رحمت رحیمیہ کا بھی مظہر ہو، کیسے ممکن ہے کہ یہ ذرہ ذرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے؟ پوری کائنات اس کی محتاج ہے، سب کو رحمت اس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ تو یہ کہاں سے آئے گا کہ خدا کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ خدا رحمت مستقلہ رکھتا ہے اور حبیب کی رحمت خدا کی دی ہوئی ہے۔ جو خدا نے دیا ہے آئمہ کو، وہ سب کا سب خدا کا دیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ بھی ان کا اپنا نہیں ہے، اور خدا کا سب اپنا ہے۔ لیکن جو دیا ہے وہ عالی ترین درجے پر دیا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی درجہ متصور نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اس لیے حضور فرماتے تھے الفقر فخری، میرا فقیر ہونا میرا فخر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے، اگر میرے میں 10 صفات ہوں، وجودی 10 صفات، تو میں محتاج ہوں کتنا؟ 10 صفات میں۔ اگر ایک اور شخص ہو جس میں 50 صفات ہیں، وہ بھی محتاج ہے، اس کا فقر میرے سے زیادہ ہے، میرا وجود چھوٹا ہے، میں 10 صفات میں محتاج ہوں، اس کا تو وجود بڑا ہے، وہ 50 صفات میں محتاج ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسا ہو جو تمام تر صفات خداوند متعال کا مظہر ہو، وہ ہماری طرح کا فقر نہیں رکھتا، اس کا فقر کائنات میں سب سے شدید تر ہے، سب سے بلند درجے کا ہے۔ اب سزاوار ہے وہ کہے الفقر فخری، یعنی جتنا مجھے فقر حاصل ہے اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ جب فقر اپنے اوج پر ہو اور اس کی معرفت بھی ہو تو تواضع اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، سورج کی شعاع سورج سے جس وقت نکلتی ہے اور زمین تک آتی ہے تو اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک حصہ ہے شعاع کا جو شدید ہے، جو بالکل سورج سے جڑا ہوا، یہ سورج نہیں ہے لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے۔ ایک ہے وہ سورج کی شعاع کا حصہ جو ہماری زمین تک آتا ہے، اس کی شدت میں اور اس نقطے کی شدت میں بہت فرق ہے۔ وہ نقطہ جو سورج سے بالکل متصل ہے، اس میں بہت زیادہ شدت سے حرارت بھی پائی جاتی ہے، روشنی بھی پائی جاتی ہے، یعنی جتنی بھی صفات ہیں اس سورج کی وہ شدت کے ساتھ اس نقطے میں موجود ہیں، اور جتنا دور آتی جائے گی یہ شعاع وہ شدت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب اگر ایک مخلوق ایسی ہو جو خدا سے بلا واسطہ متصل ہو، وہ خدا سے جڑی ہوئی ہو، وہ مخلوق اول ہو، وہ صادر اول ہو، وہ کس قدر شدت سے خدا کی صفات کی جلوہ گاہ ہوگی، جو صفات کی کا درجہ اس میں ہے وہ باقی کسی میں نہیں ہے۔ اب اگر ایسا ہو تو یہ معرفت کے بھی اعلیٰ ترین درجے پر ہوگا، لہٰذا ہمیشہ متواضع نظر آئے گا۔ لمحہ بھر کے لیے آپ کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ اس میں کہیں استقلال نظر آ جائے، لہٰذا کہتا نظر آئے گا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میں وہ ہوں جس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے، میرا ہر کام میرے پروردگار کے لیے، ہر کام۔ لیکن اگر یہ شعاع دور آ جائے اور وجود ضعیف ہو جائے اور معرفت ضعیف ہو جائے
اس کے بعد انسان میں تکبر آتا ہے، اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا ہے، یہ تو میری محنت کا ثمر ہے۔ نہیں، حقیقت میں جس کی ذات اپنی نہیں ہے، نہ اس کی صفات اپنی ہے، نہ کوئی فعل اپنا ہے، لہٰذا جب کوئی ہم اچھا کام انجام دیں تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ، یہ جو اچھا فعل ہے یہ بھی میری طرف منسوب نہیں ہے، اس کی حمد بھی اسی پروردگار کی ہے، اس لیے کہ میں فقیر ہوں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ مراتب بھی ہمیں اہل بیت کے در سے سیکھنے کو ملتے ہیں، اہل بیت کے در سے کاملاً تواضع، ذرہ برابر آپ کو کبھی تکبر نہیں نظر آئے گا، ذرہ برابر بھی۔ حتیٰ کربلا جیسے مصائب سے گزر آئیں گے، کبھی آپ کو کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ ہم نے خدا کے لیے بہت کچھ کر دیا، یہ نہیں نظر آئے گا۔ میں نے شاید پہلے یہیں پر عرض کیا کہ وہ جملے جو حضرت ابراہیم جیسے نبی کے دہانے مبارک سے آ رہے تھے، وہی جناب زینب سلام اللہ علیہ ارشاد فرما رہی تھی۔ جس وقت کعبے کی بنیاد رکھی، اس کے بعد کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ خدایا میں نے تیرے لیے کعبے کی بنیاد رکھ دی ہے، اب تو تجھے اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔ نہیں، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رہبر معظم کہہ رہے تھے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی معرفت کا اندازہ اس طرح سے لگائیے کہ جس وقت کربلا بپا ہو چکی تو ایک مرتبہ اپنے بھائی کے لاشے پر آئی اور لاشے کو اٹھانے کی کوشش کی، اور لاشہ اٹھانے کے بعد کہہ رہی تھی ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ وہی جملہ جو حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے، وہی جملہ جناب زینب کہہ رہی ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہی خدایا ہم نے بہت کچھ کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اوج کی معرفت ہے۔ اور دوسرا اندازہ ان کی معرفت کا لگانا ہو تو یہاں سے کہ جس وقت ملعون نے پوچھا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین، تمہیں کیسا لگا تمہارے خدا نے، تمہارے پروردگار نے حسین کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا ما رأیت واللہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے دیکھا میرا پروردگار بہت خوبصورت ہے۔ جمال خداوند متعال دیکھ کر آئی تھی جناب زینب، کربلا میں خدا کا جمال دیکھ کر آئی تھی۔ کیسی بلند معرفت ہے۔ عام کوئی انسان ہو تو سوچے گا کہ اتنے مصائب کے بعد کس کے دل میں اتنا دم ہے کہ کہے کہ میں نے جمال پروردگار کو دیکھا ہے۔ میں پوچھوں بی بی کہاں دیکھا تھا جمال پروردگار؟ آپ نے تو حسین کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں دیکھی تھی، آپ نے تو جوان کے لاشے پر امام حسین کو جاتے دیکھا تھا، بالآخر اس ولی خدا کو ان امتحانوں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہی تو جمال پروردگار ہے۔ ایک ولی خدا کس طرح سے امتحان پہ در پہ امتحانوں کو طے کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے۔ اوج اور معراج ولایت دیکھی تھی وہاں کربلا میں، خدا کا قرب دیکھا تھا کربلا میں، خدا سے عشق دیکھا تھا کربلا میں۔ اگر یہ عشق اور قرب اور خدا کا ذکر اور یاد یہ چیزیں نہ ہو ذہن میں، اور انسان کو یہ نہ توجہ ہو کہ میں فقط عبد خدا ہوں اور اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تو کیا ممکن ہے کربلا سے کوئی گزر سکے؟ امکان نہیں ہے۔ صرف ایک شش ماہی کی قبر بنانا بہت مشکل کام ہے، یہ عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی یہ قبر بنانا یا حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی دینا یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کسی شہید کے بعد نماز نہیں پڑھی ہے، تنہا جناب علی اصغر ہیں، قبر بنانے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔
یعنی خدا بند متعال سے اپنا تعلق نماز کے ذریعے سے جوڑنا پڑا امام حسین کو. اس کا مطلب ہے دل پہ بہت گراں تھی یہ شہادت، بہت گراں تھی. آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ میں ہیں. ایک شخص آتا ہے کوفہ سے. امام زین العابدین علیہ السلام کسی اور کے بارے میں نہیں سوال کرتے، کہتے ہیں یہ بتاؤ حرملہ مارا گیا یا زندہ ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے حسین بن نمیر کا کیا ہوا، عمر سعد کا کیا ہوا، کہہ رہے حرملہ مارا گیا یا نہیں. اس کا مطلب ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے دل پہ بڑا گہرا زخم ہے. امام حسین علیہ السلام جب شام غریبہ میں چھوٹی سی بچی امام کے پاس گئی اور لپٹ گئی، وہاں امام نے بات کی اپنی بیٹی سے. کیا بات کی؟ پیغام دیا شیعوں کو. وہاں پر بھی کسی اور شہید کا نام نہیں لیا، حضرت علی اصغر کا ذکر کیا. کہا بی بی جب میرے شیعوں سے ملنا، انہیں کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے حسین کو یاد کر لیں. اور پھر کہا انہیں بتانا کیف استسقی لطفلین فابوا ان یرحمونی، انہیں بتائیے گا میں اپنے ششماہے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ظالموں نے مجھے پانی نہیں دیا. اس کا مطلب ہے اہل بیت کے لیے اس چھوٹے سے کی لاش سب سے زیادہ بھاری تھی. بعض اوقات سوچتا ہوں عجیب دل ہے جناب رباب کا. دیکھیے حضرت موسیٰ چھوٹے سے تھے، تابوت میں رکھ کے دریا کے حوالے کرنا تھا، وہ مشکل کام ہے. خداوند متعال نے کیا کیا؟ خداوند متعال نے وحی نازل کی، فرشتہ بھیجا. یہ ایک قسم کا دلاسا ہے، کسی سے فرشتہ بات کر رہا ہو. حضرت ام موسیٰ سے آ کے کیا کہا خدا کہہ رہا ہے اِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. خدا کہہ رہا ہے پریشان نہ ہوئیے، ہم اسے واپس لوٹا دیں گے اور ہم آپ کے بیٹے کو رسول بنائیں گے. ماں کے دل کو تسلی ہو گئی ہوگی نا. ذرا سوچ کے بتلائیے جناب رباب کو کوئی ایسی تسلی دی گئی تھی؟ کوئی ایک بات بھی ایسی کہی گئی تھی؟ ایسی بی بی جس نے کربلا میں اپنا سب کچھ دے دیا. جبل الصبر، پہاڑ تھی وہ صبر کا، عشق خدا میں غرق. دیکھیے ایک شوہر ہے امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، بیٹے ہیں جناب علی اصغر کربلا میں شہید، ایک چھوٹی سی بیٹی ہے وہ شام کے زندان میں دے دی. کیا رہ گیا اس ماں کے پاس؟ کیسا دل تھا. جب بیویاں آزاد ہوئی تھی نا شام سے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں. جب زیارت ہو گئی امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا سب سوار ہوں، ہم نے مدینہ کی طرف جانا ہے. یہ بی بی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی مولا میں مدینہ نہیں جانا چاہتی ہوں، اجازت دے تو میں یہیں رکنا چاہتی ہوں. 1 سال تک کربلا میں رکی، بعض کتابوں میں لکھا. مولا نے کہا آپ کو اجازت ہے. ایک مرتبہ آواز دی کہ بی بی کے لیے خیمہ لگایا جائے. یہ بی بی کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی نہیں مولا میرے لیے خیمہ نہ لگائیے، میں نے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا ہے. اجرکم اللہ. کیسا ایمان ہے اس بی بی کا. یہ جو اب جملہ کہہ رہا ہوں اسے مردوں سے زیادہ بیویاں محسوس کریں گی. دیکھیے بچہ اگر چھوٹا روئے، آپ ماں کے گود میں دے دیں وہ بچہ چپ کر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی گود کی ایک خاص گرمائش ہے، بچہ اسے محسوس کرتا ہے. لیکن ماں بھی تو بچے کی گرمائش محسوس کرتی ہے. رات کو سو رہی ہو ماں، بچہ اگر کروٹ لے ہاتھ مار کے اسے ڈھونڈ رہی ہوتی. ذرا سوچ کے بتلائیے پہلی رات جناب رباب نے کیسے گزاری ہوگی. نہ گود کی گرمائش باقی ہے، نہ پاس بچہ لیٹا ہے. کیسے برداشت کر گئی ہوں گی. جب تنے تنہا رہ گئے امام حسین علیہ السلام، وہ جس کا علی اکبر مارا گیا تھا، حضرت عباس جا چکے تھے، حضرت قاسم جا چکے،
اکیلے رہ گئے تو ایک مرتبہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول خدا کے حرم کی حفاظت کرے؟ حل من مغیث یرجو اللہ باغاثتنا، کوئی ہے جو خدا کو ڈھونڈ رہا، خدا کو چاہتا ہو ہماری مدد کر کے؟ ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، آکے کہہ رہے تھے بیویو ابھی میں زندہ ہوں، اس طرح گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ بعض علماء نے کہا، بیویوں نے جواب دیا، مولا یہ آپ کا بیٹا یہ پیاسا ہے، لیکن کوئی شکایت نہیں کر رہا تھا، گریہ نہیں کرتا تھا، پیاس سے گریہ نہیں کر رہا تھا، شکایت نہیں کر رہا، آنکھیں کھول کے ہمیں دیکھتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا، نہ جانے آپ نے کیا کہہ دیا، اس نے گریہ شروع کر دیا۔ کہا ناولین الطفل الصغیر، لائیے میرا بچہ مجھے دیجئے، چھوٹے سے بچے کو پانی پلا کر لائیں گے۔ ہمارے دادا نے کہا جب بچے کو اٹھا کے جانا چاہ رہے تھے نا، ایک مرتبہ ماں آگے آئی، ماں نے کہا مولا یہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو۔ مولا نے بچہ ہاتھوں پر دیا، ایک مرتبہ خیمے میں گئی، صندوق کھول کے نیا کرتا نکالا۔ میں کہتا ہوں شاید کان میں کہتی ہو علی اصغر، تیرے بابا کا علی اکبر جا چکا ہے، تیرا بابا بھی بڑا پیاسا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے بچے کو اٹھایا، میدان کربلا میں آ گیا، دھوپ بہت تیز تھی، آج کل دھوپ تیز ہو، آپ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہو، کیا کرتے ہیں؟ کہتے بچوں تم چھاؤں میں چلو، بے شک میں دھوپ میں چلتا رہوں۔ ہمارا آقا اور مولا بھی اسی طرح، ہمارے استاد کہتے بچے کو اٹھا کر لائے، ابا کا دامن اوپر ڈالا ہوا تھا، علی اصغر کو کہیں دھوپ نہ لگے، بار بار دامن اٹھا کے دیکھتے تھے، بار بار دامن اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ میرا دل کہتا ہے شاید وہ کام جو ام لیلہ علی اکبر کے ساتھ کر رہی تھی، امام حسین اپنے علی اصغر کے ساتھ، یعنی بار بار دیکھ رہے تھے یہ ننھا سا چہرہ۔ ہمارے استاد نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا دامن اٹھا کے دیکھتے تھے کہ اگر پیاس کی شدت سے میرا بیٹا جان دے چکا ہے، مجھے دشمنوں سے پانی نہ مانگنا پڑے۔ ایک کریم کے لیے بہت مشکل ہے کچھ مانگنا، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ آئے میدان میں آ کے کہہ رہے تھے اے شامیوں، اے کوفیوں، جنگ بڑوں سے ہے، بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اسے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ بعض لوگوں نے دشمن کی فوج میں کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیوں؟ شاید بچے کے خوش کھوٹ دیکھ رہے تھے۔ امام کیا کہہ رہے تھے؟ امام کہہ رہے تھے اما ترونہ کیف یتلذا، کیا دیکھ نہیں رہے ہو میرا بچہ جان دے رہا ہے؟ تلذی کا مطلب کیا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا، مچھلی تڑپنا شروع کرتی ہے، لیکن جب جان نکلنے والی ہوتی ہے تڑپتی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد حرکت کرتی ہے پھر رک جاتی ہے۔ جب جان بالکل نکلنے لگتی ہے تو اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ مولا نے کہا دیکھو میرا بچہ تلذی کر رہا ہے، 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ دشمن کی فوج میں بعض لوگوں کا گریہ بلند ہوا۔ یہاں پہ سر سعد نے کہا حرملہ اقتا کلام الحسین، حرملہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ حسین کی باتیں ختم کر دے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا بچے کے گلے کی سفیدی نہیں دیکھ رہا؟ یہاں ایک مرتبہ سے شعبہ تیر جوڑا، اتنا بھاری تھا، ہمارے استاد نے کہا اگر اونٹ کو مارا جاتا وہ زمین پہ بیٹھ جاتا۔ ایک مرتبہ تیر روانہ ہوا، مقتل کے جملے ہیں فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، یہ جو تیر ہوتا ہے یہ تو سوراخ کرتا ہے نا، لیکن مقتل نے کہا نہیں، یہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ، ذبح ہو گئے۔ ایک مرتبہ امام نے گردن کو سنبھالا ہوگا، دیکھیے کبھی آپ نے پرندے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے؟
اس کی گردن بڑی نازک ہوتی ہے، بالکل ڈھلک جاتا ہے سر، شاید علی اصغر علیہ السلام کا سر بھی ڈھلک۔ میں نے مقتل کی کتاب میں دیکھا مولا نے اپنے سینے سے بچے کو لگایا، کتاب کہتی ہے کہ اپنے بچے کا گرم خون حسین کے سینے پہ بہہ رہا تھا۔ ابو خلیق سے مختار نے پوچھا تجھے حسین پہ کبھی ترس نہ آیا؟ کربلا میں حسین پہ کبھی ترس نہ آیا تجھے؟ کہا ایک موقع تھا مجھے بڑا ترس آیا، میں نے خدا سے کہا خدایا مجھے موت دے دے، حسین کو اس حالت میں نہیں دیکھا جاتا۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا بچے کو سینے سے لگا کے ایک مرتبہ خیمے کی طرف چلنا شروع کیا، یہاں ایک بی بی خیمے سے باہر آئی، حسین کو شاید شرم آ گئی ہو، واپس مقتل کا رخ کیا، پھر خیمے کی طرف، پھر مقتل کی طرف۔ کہا جب 3 مرتبہ ایسا ہوا میں نے کہا خدایا یہ منظر نہیں دیکھا، مجھے موت دے دے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے دیکھا حسین نے چھوٹا سا لاشا اٹھایا، پشت خیمہ پر آ گئے، اپنی تلوار سے قبر کھودنا شروع کی، قبر میں چھوٹی سی میت کو لٹایا، قبر بند کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں مولا علی اکبر کی تو قبر نہیں بنائی، اس چھوٹے سے بچے کی قبر کیوں بنائی ہے؟ شاید مولا جواب دے ہمیں معلوم ہے تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، ہمیں دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، اس بچے کی جلد بڑی نازک ہے، شاید جواب دے شام غریبہ ہوگی، ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، اس کا سینہ گھوڑوں کے سمو جتنا ہے، شاید جواب دے سب کے سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ بولیں اس کا ننھا سا سر ہے، شاید جواب دے میں قبر نہیں بنا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے 11 محرم ہوگی، بیویوں کا قافلہ لاشوں کے درمیان سے گزرے گا، اگر میں نے بچے کی قبر نہ بنائی، ماں نے اگر یہ جنازہ دیکھ لیا وہ مر جائے گی، میں کہوں گا مولا 11 محرم کو سر گننا شروع کر دیے، کسی نے کہا ایک سر نہیں مل رہا، کہا میں نے حسین کو قبر بناتے دیکھا تھا، ایک مرتبہ نیزہ بردار آگے بڑھے، خاک کربلا میں نیزے گھونپنا شروع کیے، ارے وہ ماں جس نے کل اپنا بچہ دیا تھا کس حال میں ہوگی؟ ایک مرتبہ ظالم نے نیزہ مارا، نوک نیزہ پر، ماتم حسین۔